رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت زندہ کرنے والا ہو، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صدقہ اور خیرات کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جائے، اللہ کی رحمت سے اس میں قبولیت کی امید بہت زیادہ ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ رد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں کوئی قبولیت نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ جو ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے کسی کو پیسے دیتے ہیں تو وہ امید بھی رکھتے ہیں کہ ان کو ثواب ملے گا، تو ان کو ایسا ہرگز نہیں ہے، ان کو کوئی ثواب نہیں ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو اور اس میں غیر کا عمل دخل نہ ہو تو اس میں ثواب کی امید کی جا سکتی۔ دوسرا سوال بڑا اہم ہے، جب آدمی کی عمر مقرر ہے تو صدقہ دینے سے عمر کیسے بڑھے گی؟ اللہ پاک کے علم میں ہے کہ بندہ کتنی عمر میں فوت ہوگا، اس کی عمر میں اضافہ ہونا ہوگا، تو ایسے اسباب ہو جائیں گے کہ اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے، لیکن اللہ پاک کے علم میں ہونے کا یا اللہ پاک کی مشیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے۔ اگر بیمار ہو تو علاج نہ کروائے اور سوچے کہ صحت ملنی ہوگی تو مل جائے گی، ویسے بھی شفا تو اللہ پاک ہی دیتا ہے، دوا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی یہ بات سن کر دوا نہیں چھوڑے گا، دوا سب ہی کھائیں گے۔ ہاں، کتابوں میں متوکلین کی ایک جماعت کے واقعات لکھے ہیں جو علاج نہیں کرواتے تھے اور اللہ پاک پر توکل کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسے لوگ اب بھی موجود ہوں مگر آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ بہرحال روایتوں میں مختلف اعمال کی برکت بیان کی گئی ہے کہ کس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور کس سے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے عمر میں زیادتی اور رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقے کے حوالے سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالے بکرے یا کالے مرغے پر ہاتھ پھروا کر یا کوئی بھی چیز 7 بار سر سے گھما کر دی جائے تو وہ صدقہ ہے۔ اسی طرح کے انداز میں کوئی چیز دینا صدقے کے ساتھ ساتھ ٹوٹکا بھی ہے۔ دراصل ہر وہ چیز جو اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں دی جائے، کسی غریب کی مدد کی جائے یا بطور چندہ دیا جائے، وہ سب صدقہ ہے۔ اگلا سوال، کیا پودے لگانے کے فضائل بھی ہیں؟ جی ہاں، احادیث مبارکہ میں پودے لگانے کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ پودے لگانے کے فضائل پر 3 فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ نمبر 1، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2320 ہے۔ دوسری حدیث، جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 16586۔ تیسری حدیث ہے، جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا، جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے نفع اٹھاتا رہے گا تو اس لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مسند امام احمد حدیث نمبر 15616 ہے۔ اگلا سوال ہے، مسجد بنانے کی کیا فضیلت ہے؟ مسجد بنانا صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد بنانے والے کو جنت میں عالی شان محل عطا کیا جائے گا۔ مسجد بنانے والے کو ملنے والے ثواب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسجد قیامت تک کے لیے مسجد ہوتی ہے اور جس نے مسجد بنائی ہوگی اسے قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لہٰذا جو مخیر حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مسجد ضرور بنوائیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے۔ مسجد بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے خوب تزئین و آرائش کے ساتھ ہی مسجد بنائی جائے، بلکہ چند لاکھ میں بھی مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ بعض علاقوں میں زمین کی قیمت بہت کم ہوتی ہے اور بعض علاقوں میں بہت زیادہ، تو جس کی جتنی گنجائش ہو وہ اسی کے مطابق زمین خرید کر مسجد بنائے۔ مسجد ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں آبادی ہو، جنگل یا بیابان میں مسجد بنانا جائز نہیں۔
اگلا سوال، صدقہ دینا اللہ پاک کو قرض دینے کی طرح ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ کسی نے کہا کہ قرآن پاک کے اندر ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، سورہ مزمل آیت نمبر 20، اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ اس کی تفسیر اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ قرض کے اندر آتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ خود ہی دیتا ہے اور خود ہی اس کی راہ میں خرچ کرنے پر ثواب اور جنت کے وعدے فرماتا ہے۔ ہم کسی کو کچھ دیں گے تو نہ جانے ہمارے ذہن میں کیا کیا ہوگا، لیکن اللہ پاک کی شان دیکھو کہ اپنی شان کریمی سے خوب نوازتا ہے۔ اگلا سوال ہے، قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ قرض حسنہ کے بارے میں یہاں مشہور ہے کہ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جسے دے کر بھول جاؤ، اس نے دینا ہے واپس نہیں دینا، اگر مقروض دینا چاہے تو دے دے، نہیں تو نہ صحیح۔ یہ قرض حسنہ کی عوامی تعریف ہے، جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ قرض حسنہ ہے۔ حالانکہ جو قرض حسنہ ہے وہ ہوتا ہے جو مسلمان کو اس کی خیر خواہی کی نیت سے دیا جائے اور سود سے پاک ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ مال جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا جائے اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔